فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ مشرک اسے کہیں گے جو شرک کرے۔ جواب یہ ہے کہ ہر دور میں مشرک اسے کہیں گے جو شرک کرے۔ وہ شخص جو شرک کرتا ہے وہ مشرک۔ شرک کرنے والا شخص کیا ہوتا ہے؟ مشرک۔ بہت مختصر سی بات ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے۔ علم حاصل کرنے والا عالم، علم والے شخص کو کیا کہیں گے؟ عالم۔ اور دوا کا نسخہ لکھنے والے شخص کو ڈاکٹر۔ اور اگر کوئی شخص بلڈنگ کیسے بنے گی اس کا وہ کچھ بنائے، وہ سب بنا کر کے اور اس کا تخمینہ وغیرہ تیار کر کے پیش کرے تو اس کو کیا بولیں گے؟ ایسا لوگ کہتے ہیں۔ کیا ہم اس کے پیچھے لگائیں کہ اس نے پہلے سے سیکھا ہو یہ سب چیزیں تب جا کر کے ہوگا، یا ایسے ہی کسی کو دیکھ لیا ہو کرتے ہو اس نے بھی ویسے کر دیا ہو؟ جیسے آپ کو سردی ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو آپ کو پتا ہے کہ ایسے موقع پر ڈاکٹر لوگ کیا لکھتے ہیں، آپ بھی لکھ کر کے دے دیا کہ بھئی ایسا کرو، جا کر کے میڈیکل سے ہی آپ لے لو، تو کل سے آپ کو کیا بولیں گے لوگ؟ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ انہوں نے وہی کیا جو ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں۔ تو کیا ایسا بول سکتے ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب؟ اب تو نہ والی بات آ گئی۔ یہ میں مثال صرف سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ شرک کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے، لیکن کیا صرف اتنا کافی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ وہ ڈاکٹر تب ہوگا جب اس نے اس بیماری سے متعلق چیزوں کو سیکھا اور سمجھا ہوگا، اس کے حالات کو اچھی طرح سے جانتا ہوگا، اور ایسی سچویشن کو دور کرنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہوگا ان چیزوں کو کیچ کیا ہوگا، اور پھر مریض کو دیکھ کر کے اس نے فیصلہ کیا کہ بھئی اس کو تو یہ پریشانی ہے اور ایسے میں یہ چیز کرتے ہیں تو یہ چیز دور ہوتی ہے، اس کو ڈاکٹر بولا جاتا ہے۔ ایک لمبی جانکاری اور تجربے کی روشنی میں جو علم ہے حاصل کرنے کے بعد وہ اس چیز کو کاغذ کی شکل میں لکھ کر کے وہ پیش کر دیتا ہے، ایسا شخص ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ ایسے ہی شرک کے باب میں بھی صرف یہ کافی نہیں ہے کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا، شرک کے باب میں کافی نہیں ہے کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا جو کہ شرک کا کام تھا تو وہ مشرک ہو گیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے غلطی ہو گئی تھی۔ غلطی کیا ہوئی تھی؟ غلطی یہ ہوئی تھی کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا وہاں پہنچے اور لوگ ڈر کی وجہ سے اپنی زبان پر وہ کلمات نہیں لا سکے جو ان کو لانا تھا، وہ کلمات لے آئے جو ان کو اس موقع پر نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو وہ جب انہوں نے کہہ دیا تو اس سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور سمجھ لیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، انہوں نے کہا صبانا، ہم سابی ہو گئے، یعنی ہم نے اپنے دین کو چینج کر لیا، بدل لیا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ تو مرتد کی سزا کیا ہے؟
تو ایک طرف سے انہوں نے حملہ کر دیا ان کے اوپر. اور وہیں پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے. وہ سمجھ گئے سچویشن کو, انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کیا. بہت سارے قیدی مسلمانوں کے حوالے کیے گئے انہی میں سے. اور پھر ایک بار یہ حکم آیا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قیدیوں کو, جس کے پاس جو قیدی ہیں ان کو قتل کر دیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں, میں نہیں قتل کروں گا, میں یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے یہ دعا فرمائی, اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد. اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد. اے اللہ, میں تجھ سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں جو کچھ خالد نے کیا, جو کچھ خالد نے کیا. یعنی خالد کے عمل سے میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پر آپ نے یہ نہیں کہا اے اللہ میں تجھ سے اپنی براءت ظاہر کرتا ہوں خالد سے. خالد سے براءت کا اعلان آپ نے نہیں کیا, بلکہ کس چیز سے براءت کا اعلان کیا؟ خالد کے عمل سے, جو انہوں نے عمل کیا تھا اس عمل سے براءت کا اظہار آپ نے کیا. تو پتہ چلا دونوں دو چیزیں ہیں, دونوں دو چیزیں ہیں. وہ عمل کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے براءت کا اعلان نہیں کیا, بلکہ ان کے عمل سے براءت کا اعلان کیا کہ یہ عمل بے بنیاد ہے, غلط ہے, گرچہ انہوں نے صحیح سمجھ کر کے کیا, گرچہ انہوں نے صحیح سمجھ کر کے کیا, اور صحیح سمجھ کر کے انہوں نے کیا, اس لیے وہ معذور ہیں, اس لیے وہ معذور ہیں, ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں. لیکن عمل جو غلط ہے وہ غلط ہے, اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. جو غلطی ہے اس کو کبھی ٹھیک نہیں کہا جا سکتا. لیکن جنہوں نے وہ غلطی کیا ہے ان کے پاس عذر ہے. اس بنیاد پر ان کو ظالم اور قاتل نہیں کہا گیا کہ جس سے برات کا اعلان کیا جائے. تو پتہ چلا کہ فعل اور فاعل میں فرق. ضروری نہیں ہے کہ ہر فعل سے فاعل کے اوپر اس کے آثار مرتب ہی ہوں. شرک انسان کرتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس شرک کے آثار اس انسان کے اوپر مرتب ہی ہوں, اگر رکاوٹ موجود ہے. جیسے ایک شخص کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں, میں تیرا کیا ہوں. یہ اچھی بات ہے؟ اچھی نہیں ہے نا. کفر ہے, کفر صریح ہے. رب کو بندہ بنا دیا اور اپنے آپ کو رب بنا کر کے پیش کر دیا. اس سے بڑا ظلم دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا. سب سے بڑا ظلم ہے یہ. لیکن اس شخص کو کافر نہیں کہا گیا, اس شخص کو کافر نہیں کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو عمل کیا تھا اس شخص نے, گرچہ صریح کفر عمل تھا, پر عذر ہے اس شخص کے پاس. غلطی اس سے ہو گئی, غلطی سے یہ زبان پر اس کے آ گیا ہے, غلطی سے یہ چیز آگے, عذر ہے, شرعی عذر. تو یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے, یہ سمجھنے کے لیے مثال ہے کہ اگر شرعی عذر ہے کسی انسان کے پاس تو اس عمل کے کرنے کی وجہ سے وہ شخص اس عمل کا مجرم نہیں قرار پاتا. سمجھ رہے نا اس چیز کو؟ اس لیے اس کو مشرک تب کہیں گے جب اس کے اوپر حجت قائم ہو جائے گی. بھائی آپ نے جو کہا یہ شرک ہے, یہ کفر ہے. اسی لیے میں نے کیا کہا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس کو کفر اور شرک سمجھے, اور دوسرے یہ کہا کہ اس کے پاس شبہات نہ رہیں, غلط فہمی نہ رہے کہ یہ تو گستاخ ہے,
یہ تو اولیاء کا مطلب کچھ سمجھتا نہیں ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہتے ہیں یہ لوگ کہ اولیاء کی شان میں گستاخیاں ہم بھی کریں ان کی طرح سے. غلط فہمی. اس لیے اگر ہم ان کے واسطے سے کوئی دعا کرتے ہیں تو ہم ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے, ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. ایک غلط فہمی ہے. تو اس غلط فہمی کو اگر ہم دور کر دیتے ہیں اور یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تو صریح شرک ہے, یہ جائز طریقہ نہیں ہے, تو ایسا اگر کلیئر ہو جاتا ہے, شکوک و شبہات سائڈ ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ لیتا ہے اس کو جو ہم سمجھا رہے ہیں, اس کے بعد بھی وہ اس پر قائم ہے دنیا داری کی وجہ سے, یا ابو طالب جس کی وجہ سے مذمت کا ڈر تھا ان کو, اور نہ معلوم کرسی کا ڈر ہے, شہرت کا ڈر ہے, نہ معلوم کس چیز کا ہے, اس کی وجہ سے وہ اس پر باقی رہنا چاہتے ہیں, تو وہ مشرک ہے. سمجھ لینے کے بعد بھی اس پر قائم ہے تو مشرک, کیونکہ شرعی عذر ختم ہو چکا ہے. شرعی عذر ختم ہو چکا ہے. اب دنیاوی مسئلے ہیں اس کے سامنے, شرعی عذر کچھ بھی نہیں ہے بچہ. تو شرک کرنے والے کو مشرک کہا جائے گا اگر کوئی شرعی عذر بیچ میں رکاوٹ کے طور پر نہ ہو. یہ شرعی عذر کئی ایک ہے, تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے.